بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ریاض بٹی اور آج ہم ایک اہم معاملے پر بات کریں گے اور وہ ہے خیبر پختونخوا اسمبلی تحلیل اور پی ٹی آئی کو دھچکا۔ قومی اسمبلی میں 34 ارکان اور ایک عوامی مسلم لیگ کے شیخ رشید احمد کا استعفیٰ منظور کر لیا گیا۔ گورنر خیبر پختونخوا حاجی غلام علی نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان کی ایڈوائس پر خیبر پختونخوا اسمبلی تحلیل کر دی۔ گزشتہ شب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان نے خیبر پختونخوا کے گورنر حاجی غلام علی کو ایک ایڈوائس بھیجی تھی جس میں یہ کہا تھا کہ ملک کے وسیع تر مفاد میں صوبے کی اسمبلی تحلیل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ آئندہ الیکشن میں واضح اکثریت کے بعد ہم نئی حکومت بنائیں گے۔ گورنر خیبر پختونخوا نے وزیر اعلیٰ کی ایڈوائس پر دستخط کرتے ہوئے صوبائی اسمبلی تحلیل کر دی، جس کے بعد صوبائی کابینہ اور حکومت بھی تحلیل ہو گئی۔ اب اس وقت خیبر پختونخوا میں کوئی حکومت نہیں اور آنے والے نگراں سیٹ اپ کے بارے میں مشاورت شروع کر دی گئی ہے اور مشاورت اسی طریقہ کار کے مطابق کی جا رہی ہے جو کہ آئین میں درج ہے۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک بڑا دھچکا ہے کہ اس سے قبل پنجاب کی حکومت بھی تحلیل کر دی گئی تھی اور وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے اسی طرح کی ایک ایڈوائس گورنر پنجاب بلیغ الرحمان کو بھیجی تھی اور گورنر کا کہنا تھا کہ کسی جمہوری آدمی کے لیے ایک ایوان کو تحلیل کرنا مشکل کام ہوتا ہے، لہٰذا انہوں نے اس سمری پر دستخط کرنے کی بجائے اس سمری کو التوا میں رکھا اور آئین کے مطابق 48 گھنٹے گزرنے کے بعد پنجاب اسمبلی از خود تحلیل ہو گئی۔ پنجاب اسمبلی تحلیل ہونے کے ساتھ ہی صوبائی حکومت اور کابینہ بھی ختم ہو گئی۔ تو یہ دوسری مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی 2 صوبائی حکومتیں ختم ہو گئی ہیں اور اب تحریک انصاف کی صرف کشمیر میں حمایت یافتہ حکومت موجود ہے۔ دوسری جانب پی ٹی آئی کو ایک اور دھچکا ملا ہے اور وہ سرپرائز ان کے لیے یہ ہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے پاکستان تحریک انصاف کے 34 ارکان اور عوامی مسلم لیگ کے شیخ رشید احمد کا استعفیٰ منظور کر کے سیٹیں خالی قرار دے دی ہیں اور اس کی سمری الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھجوا دی ہے۔ اسپیکر کا یہ اقدام بڑے پیمانے پر موضوع بحث بنا ہوا ہے اور دونوں طرف سے اس پر بیان بازی بھی ہو رہی ہے۔ اس سے قبل خود تحریک انصاف کا مطالبہ تھا کہ اسپیکر قومی اسمبلی پاکستان تحریک انصاف کے ارکان قومی اسمبلی کے استعفے منظور کریں اور انہوں نے اس کے لیے باقاعدہ میڈیا مہم بھی چلائی تھی اور احتجاج بھی کیا تھا، جبکہ دوسری جانب سپریم کورٹ آف پاکستان میں نیب ترامیم کیس میں سماعت کے دوران چیف جسٹس آف پاکستان نے متعدد مرتبہ پاکستان تحریک انصاف کو یہ تجویز دی کہ آپ ایوان میں جا کر اس معاملے کو حل کریں۔ تو اس پر انہوں نے وہاں پر کوئی واضح موقف دینے کی بجائے عوامی سطح پر یہی کہا کہ ہم ایوان میں نہیں جائیں گے، اور عمران خان کی یہ باتیں ریکارڈ پر موجود ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ میں کالا دم تحریک طالبان اور ناراض بلوچوں سے تو بات کر لوں گا لیکن ان چور ڈاکوں سے بات کبھی نہیں کروں گا۔ تو اب سپریم کورٹ کی واضح ہدایات اور تجاویز کے باوجود تحریک انصاف نے اسمبلی سے رجوع کرنے کی بجائے استعفوں کا مطالبہ کیا تھا۔ اب جب قومی اسمبلی کے اسپیکر نے استعفے منظور کیے ہیں تو اب انہوں نے اس کے خلاف عدالت میں جانے کا اعلان کیا ہے۔ اسپیکر کے استعفے منظور کرنے کے بعد شاہ محمود قریشی نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ ہم اسپیکر کے ان استعفوں کو منظور کرنے کے خلاف عدالت میں جائیں گے، یہ بدنیتی پر مبنی ہے، اور انہوں نے شہباز شریف کو عدم اعتماد سے بچانے کے لیے یہ اقدام کیا ہے۔ شاہ محمود قریشی کا بقول کہ عدم اعتماد میں ان کے پاس فیگر پورے نہیں ہو رہے تھے تو ایوان میں فیگر کو کم کرنے کے لیے انہوں نے یہ 35 استعفے منظور کیے ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس سے نون لیگ اور اسپیکر نے اور حکومت میں شامل جماعتیں بڑی بری طرح ایکسپوز ہوئی ہیں اور یہ ناٹک ہے اور یہ ناٹک زیادہ دیر نہیں چلے گا۔ دوسری جانب تحریک انصاف کے مرکزی رہنما فواد چودھری کا کہنا ہے کہ ان 34
सीटों पर PTI के अरकान दोबारा ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेंगे और हर हरके से हमारे उम्मीदवार मुकाबला करेंगे। जबकि PTI के सीनियर रहनुमा असद उमर का कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इन 34 हलकों पर इमरान खान अकेले ही इलेक्शन लड़ेंगे और उनका कहना है कि इन तमाम हलकों से इमरान खान वाहिद उम्मीदवार होंगे और वो ज़िमनी इलेक्शन में भरपूर कामयाबी हासिल करेंगे। इमरान खान की इस पार्टी में हर रहनुमा का अपना एक अलग बयान है और हर रहनुमा की अपनी एक अलग मंतिक है। इस्तीफ़े मंजूर करने के लिए एहतजाज करने वाले अब इस्तीफ़े मंजूर किए जाने पर उसके ख़िलाफ़ अदालत में जाना चाहते हैं। ये एक अजीब तमाशा लगा हुआ है और सियासत में ये तमाशा बनाने वाली वो पहली सियासी जमात है जो कभी तो इस्तीफ़ा देने पर इसरार करती है और इस्तीफ़े मंजूर करने पर इसरार करती है और कभी मंजूर किए जाने पर उनके ख़िलाफ़ जाकर मुख्तलिफ़ फोरम्स पर शिकायत करती है। तो ये तमाशा उनके बकौल कि जब तक हमें आम इंतखाबात के शेड्यूल जारी नहीं किया जाता और उसकी तारीख़ नहीं दी जाती तो हम इसके ख़िलाफ़ डटे रहेंगे और हम हुकूमत को मजबूर करेंगे कि वो जनरल इलेक्शन का फौरी ऐलान करें। अभी इमरान खान ने सरप्राइज़ देते हुए ये कहा कि हम निगरान सेटअप के लिए असम्बली में भी जा सकते हैं। उनका ये कहना था कि निगरान सेटअप के लिए अगर हम ऐवान में नहीं गए तो शहबाज शरीफ राजा रियाज़ के साथ मिलकर अपनी मर्ज़ी का निगरान सेटअप ले आएंगे जो कि हमें काबिल कबूल नहीं। उनका कहना ये था हम शहबाज शरीफ की नींदें हराम करेंगे। तो इमरान खान के बारे में वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने यह कहा है कि इमरान खान का ये बयान खुश आइंद है और वो तो वैसे ही यू टर्न खान हैं और हम उनका असम्बली में खैर मकदम करेंगे। उनके बकौल ये पहले भी ऐसा कर चुके हैं और इस्तीफ़े देने के बाद ये फिर भी ऐवान में आकर बैठे थे और अब भी ऐवान में आकर बैठना चाहें तो हमारी तरफ से खुश आमदीद है। हम उनका खैर मकदम करेंगे, वो आएँ ऐवान में बैठें और सियासत करें और सियासत करना सीखें। तो ये इमरान खान की एक और यू टर्न कि फिर से वो असम्बली में जाना चाहते हैं। वो न सिर्फ नेशनल मीडिया पर बल्कि आलमी सतह पर मौजूद बहस बन गया है कि कल तक इमरान खान दहशतगर्दों से बात करने की बात करते थे, दहशतगर्दों से बात करने का इंदिया देते थे, अब वो वापस ऐवान में जाकर उन्हीं सियासतदानों से बात करने पर राज़ी हो गए हैं और वो निगरान सेटअप के लिए उसी मुस्लिम लीग नून से बात करने पर राज़ी हैं जिनसे वो हाथ मिलाना भी गवारा नहीं करते थे। तो ये इमरान खान मजबूर हो गए हैं और जैसा कि हम पहले कह चुके हैं कि तमाम कार्ड्स उनके हाथ से निकल चुके हैं, तमाम पत्ते उनके नाकारा साबित हुए हैं। अब तो उनकी सूबाई हुकूमतें भी इख्तिताम पजीर हो चुकी हैं। ना तो खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत है और ना ही उनकी पंजाब में हुकूमत है। अब निगरान सेटअप किस तरह का सामने आता है ये आने वाले दिनों में साबित हो जाएगा। जहाँ तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी का सवाल है तो वो कारकर्दगी कराची के बल्दियाती इंतखाबात में खुलकर सामने आ गई है, जहाँ कराची डिवीज़न के सदर PTI खुर्रम शेर ज़मान UC लेवल का इलेक्शन हार गए और उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सैयद नजमी आलम के हाथों बुरी तरह शिकस्त खाई है। ये वो तहरीक इंसाफ है जो कराची से 17 अरकान कौमी असम्बली का मैंडेट रखने का दावा करती है, लेकिन उसके डिवीज़नल सदर UC लेवल का इलेक्शन हार गए। ये कितने अफसोस का मकाम है। और ये असल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो पॉपुलैरिटी का नकाब उतर रहा है जो कुछ अरसे से मीडिया पर एक ढंढोरा पीटा जा रहा था कि मुल्क की मकबूल तरीन जमात है और मुल्क के मकबूल तरीन लीडर हैं। तो मुल्क की मकबूल तरीन जमात के डिवीज़नल प्रेसिडेंट UC लेवल का इलेक्शन हार चुके हैं। उन्होंने इस शहर के 7 अजला में जो कारकर्दगी का मुजाहरा किया है और जितनी सीटें हासिल की हैं वो उससे ज़्यादा तो जमात इस्लामी ने हासिल की हैं। ये मैंडेट तहरीक इंसाफ को मिला है। अब देखने वाली बात यह है कि इन 34 हलकों में अगर इमरान खान ख़ुद भी इलेक्शन लड़ते हैं तो वो एक सही इला हासिल होगी
اور قوم کے اربوں روپے خرچ ہوں گے، کیونکہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی حکومت نے یہ اعلان کیا ہے کہ ان ضمنی الیکشن میں صرف چند مہینوں کے لیے 2-4 مہینوں کے لیے کون الیکشن لڑے گا اور کون اتنے پیسے خرچ کر کے کانٹیسٹ کرے گا، کیونکہ اگلے 3-4 ماہ کے بعد تو پھر جنرل الیکشن کا ٹائم آ جائے گا اور جنرل الیکشن میں ہی اصل مقابلہ ہوگا۔ حکومت کا یہ بھی کہنا ہے کہ جنرل الیکشن کبھی اس سے پہلے نہیں ہوں گے، یہ موجودہ اسمبلی اپنی مدت پوری کرے گی اور حکومت اپنی مدت پوری کرے گی اور اس کے بعد جنرل الیکشن کی باری آئے گی۔ آئین کے مطابق الیکشن کمیشن آف پاکستان عام انتخابات کا شیڈول جاری کرے گا۔ کسی کی خواہش پر اور کسی کی آرزو اور امنگ پر ایسے فیصلے نہیں کیے جاتے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان جو کہ یو ٹرن کی بنیاد پر واپس اسمبلی آنے کا عندیہ دے چکے ہیں، اب کب اسمبلی میں آتے ہیں، کیونکہ ان کے رہنماؤں کی طرف سے مطالبات کیے گئے تھے کہ اسمبلی میں ہم اس صورت میں آ سکتے ہیں کہ اگر ہمیں اپوزیشن لیڈر کا عہدہ اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ دی جائے تو ہم اسمبلی میں آ سکتے ہیں۔ گزشتہ روز سپریم کورٹ میں نیب ترامیم کیس میں سماعت کے دوران چیف جسٹس آف پاکستان نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ پاکستان تحریک انصاف قومی اسمبلی میں جب جانا ہی نہیں چاہتی اور وہ اس معاملے کو سنجیدہ نہیں لے رہی تو ہم یہ کیس کیوں سنیں؟ یہ معاملہ ہم قومی اسمبلی کو ہی واپس کیوں نہ بھجوا دیں کہ وہ اس کا فیصلہ کرے۔ ان کا کہنا تھا کہ پورے سسٹم کو ایک ہی شخص نے، عمران خان نے، یرغمال بنا رکھا ہے۔ اب یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس کے ریمارکس کے بعد عمران خان اور ان کی جماعت کی ساکھ سامنے آ گئی ہے اور عوام بڑی سنجیدگی کے ساتھ ان ریمارکس کو، ان ڈیولپمنٹس کو، ان اقدامات کو دیکھ رہے ہیں کہ کون سنجیدہ سیاست کی طرف جا رہا ہے اور کون ملک کو مزید پریشانیوں میں، انتشار میں، عدم استحکام کی طرف لے جا رہا ہے۔ آپ بھی دیکھیے گا اور اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔